اور اب بات کریں گے نام اور شہرت، پاکستانی دل کے اندر ہندوستانی، اپنوں سے غداری، دشمنوں سے وفاداری۔ عاطف اسلم بھارت میں کام کرنے کے سب سے بڑے بینیفیشری۔ پاک بھارت کشیدگی، بھارت میں پاکستانی فنکاروں کا کام بند۔ عاطف اسلم کے لیے بھارت کا اکاؤنٹ اب بھی کھلا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران سارے فنکاروں نے بھارت کے خلاف ٹویٹ کیے۔ عاطف اسلم کے اکاؤنٹ سے ایک بھی ٹویٹ کیوں نہ گیا؟ کیا عاطف اسلم کے دل میں بھارت کی محبت جاگ رہی تھی؟ عاطف اسلم کے بھارتی پروموٹر سے رابطے جاری۔ عاطف اسلم کے اکاؤنٹ میں مسلسل بھارت سے رائلٹی کے پیسے کیوں منتقل ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے نعیم حنیف ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم، اتنی کشیدہ صورتحال رہی اور اب بھی عاطف اسلم کے بھارتی پروموٹر سے رابطے جاری ہیں؟ میں تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ فنکار پاکستانی مگر دل ہے ہندوستانی۔ میں ذاتی جو ہے آپ سے واقعہ شیئر کر لیتا ہوں۔ چند روز قبل بھارتی رویے کے خلاف پاکستانی فنکاروں پر مشتمل ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کے لیے میں نے خود سے عاطف اسلم سے رابطہ کیا اور ان کے بھائی سے شناخت سے میرا رابطہ ہوا، اور میں نے کہا کہ سیمینار میں آپ شرکت کریں اور آپ پاکستان سے اور وطن عزیز سے جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کریں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ آگے 10 پروجیکٹ ہمارے لائن اپ ہیں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی بھارت سے، دبئی سے اور یو کے سے بھارتی پروموٹرز اور پروڈیوسرز کی طرف سے پیسے کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے روابط اسی طرح سے جاری ہے۔ نعیم حنیف ہمارے ساتھ رہے گا، اداکار شان نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ شان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال ہم سب کے سامنے رہی، سب نے ٹویٹس کیے، سب نے وطن سے محبت کا اظہار کیا، لیکن عاطف اسلم کے اکاؤنٹ سے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا گیا۔ کیا عاطف اسلم کے دل میں بھارت کی محبت جاگ رہی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، میرا ایک ہر انسان کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے، اور ملک سے محبت کروائی نہیں جاتی، جو ہوتی ہے یہاں اس کا احساس جو ہے وہ اجاگر نہیں کیا جا سکتا کسی کے اندر۔ لیکن یہ ان کے اپنا ایک ذاتی میرے خیال میں ایک بزنس ڈیسیژن ہے، اور آئی تھنک ہیز ویسے بھی وہ اگر دیکھا جائے تو اگر پاکستان کی طرف سے کوئی وہاں فنکار کام کرتا ہے اور اگر حالات بہتر ہوں تو وہ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ہمارا ایک نمائندہ ہے، ہمارا ایک جھنڈا ہے جو وہاں پہ گڑا ہوا ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ وہ ایسے موقعوں پہ کام کرتے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی شو کرنا، جو کہ جتنے بھی انڈین ایکٹرز ہیں، یہ انڈین سٹارز ہیں، یہ انڈین سنگرز ہیں، ان سب نے اپنے ملک سے یکجہتی کا جو ایک ثبوت دیا ہے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ اپنی آئیڈینٹی کو نمایاں کر کے بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں میرے خیال۔ بالکل، تو کیا ایک آرٹسٹ کے لیے اپنا کام ملک سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ اتنی کشیدہ صورتحال رہی، آپ کنڈیم تو کر سکتے تھے نا، جو ایکٹ ہوا اس کو کنڈیم کیا جا سکتا تھا۔ جی، یہ ان کا ایک، میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کا ایک پرسنل پروفیشنل ڈیسیژن ہے۔ میرا، اگر آپ میری روح سے دیکھیں تو میں نے تو انڈیا کبھی کام کیا ہی نہیں، میرے لیے تو جنگ ہو یا نہ ہو میرے لیے ایک جیسا ہی ہے، تو مجھے کبھی فیل نہیں ہوا، میں کبھی اس نظریے سے کبھی دیکھا نہیں، میں نے اپنے وطن کو کسی اور چیز سے اہمیت نہیں دی کبھی، تو میرا اپنا ایک موقف ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان کے پاس بھی ڈیبیٹ کریں گے تو ان کے پاس بھی موقف ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ان کی کچھ بات پھر وہیں آتی کہ اگر موقع ایسا ہے جہاں پہ آپ اپنا جو آئیڈینٹی ہے، جو اپنی شناخت ہے، اس کو نمایاں کرنا کبھی کبھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور بہت سے فعلوں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ عاطف اسلم ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے، اور پاکستان کا نام ان کے ساتھ ایسے ہی جڑا ہے، جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ پاکستانی فنکار۔ سو آئی تھنک فنکار ہونا بھی ضروری ہے اور پاکستانی۔ بالکل شان، لیکن جہاں پاکستانی فنکاروں کے کام بند ہے، عاطف اسلم کے بھارتی پروموٹر سے رابطے جاری ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں مسلسل بھارت سے رائلٹی کے پیسے منتقل ہو رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ بھی میں یہی کہوں گا کہ ان کا ایک پرسنل اوپینین ہے، اور جو وہ پروفیشنلی اپنے کام کو وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جیسا بھی ان کا ایک پبلک ڈیلنگ ہے، ان کو کوئی ان کو روک نہیں سکے۔ میں بات وہی کروں گا کہ احساس ہوتا ہے اور اسے جگایا جاتا ہے، کچھ موقع ہوتے ہیں جس پہ جاگ جاتا ہے، کچھ دن ہوتے ہیں جن پہ احساس جاگتا ہے، تو انشاءاللہ کبھی ایسا دن آئے گا جہاں پہ ان کو یہ فیل ہوگا کہ پاکستان
جو ہے وہ پہلے ہے، ہماری شناخت جو ہے وہ سے بہت بالکل جیسے آپ نے کہا کہ شناخت پہلے ہے، ہماری آئیڈینٹی پاکستانی ہے اور یہ سب سے پہلے ہے، اور آپ بھی جس طرح سے کھل کے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، ایک دفعہ آپ نے جیسے کہا کہ موقف ان کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، تو عاطف اسلم نے نیو یارک میں پاکستانی پریڈ میں پاکستانی پرچم اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب ان سے ان کا موقف پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ تو بالکل ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ میں ضرور سٹینڈ لوں گا۔ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ جہاں تک آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کچھ اور کر رہے ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جیسے ہی اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں کہ آپ پاکستانی پرچم نہیں اٹھاتے۔ اچھا شان، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عاطف اسلم نے یہ کہلوایا تھا کہ وہ ایونٹ میں بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہاں یہ دیکھ لیں نا، اب آپ تو میں سو سوری، مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا بزنس ڈیلنگز ہیں، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر انہوں نے پرچم نہیں اٹھانے سے منع کر دیا تو آئی کنڈیم دس ایکٹ۔ ٹھیک ہے، شان ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا شان۔ نعیم حنیف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نعیم، جیسے کہ شان نے بھی کہا کہ ان کا موقف ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو اپنا موقف دینا ہی نہیں چاہتے نا۔ دیکھیے، میں پھر وہ بات اپنی دہراؤں گا کہ جب پاکستان سے کوئی پاکستان کا پروموٹر، پروڈیوسر، کوئی بھی شخص عاطف اسلم کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کسی کانسرٹ کے لیے، کسی فلم کے گانے کے لیے بک کر کے دکھا دے، ناممکن بات ہے۔ عاطف اسلم کی جو بکنگ ہے بڑی پوری اسرار سی ہوتی ہے، وہ دبئی سے بک کیے جاتے ہیں، ان کی رہائش دبئی میں ہے، ایک گھر اب انہوں نے لاہور میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کام صرف انڈینز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو واقعہ شان صاحب سے آپ ڈسکس کر رہی تھی، نیو یارک کا یہ واقعہ ہے، اس کی پوری فوٹیج چلی تمام میڈیا پر، اور وہ پاکستان ڈے کی پریڈ کا ایونٹ تھا، جس میں کہ تمام تر جو گانے تھے عاطف اسلم نے بھارتی گانے گائے۔ سب سے پہلے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ پاکستان ڈے کا شو ہے، آپ بھارتی گانے کیسے گا رہے ہیں؟ اس کے بعد پرچم لے کر ایک شخص اسٹیج کے اوپر چڑھا اور اس نے کہا کہ آپ پرچم لہرا دیں، تو عاطف اسلم نے اسٹیج میں مائک کے اوپر پرچم اب تھامنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی ملک کا پرچم نہیں تھام سکتا۔ وہ کسی ملک کا پرچم نہیں تھا، وہ اس پاکستان کا، اس دھرتی کا، اس وطن عزیز کا پرچم تھا جس نے عاطف اسلم کو شناخت دی، جسے عاطف اسلم کو نام دیا اور عاطف اسلم کو اس قابل بنایا کہ وہ کسی بھی ملک میں جا کر کسی فلم کا گانا گا سکے یا کہیں پہ کانسرٹ پرفارم کر سکے۔ اور یہ تسلسل ہے عاطف اسلم کی طرف سے جو رویہ ہے، پرو انڈین رویہ ہے، اس موقع پر بھی انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا۔ یہ افسوسناک بات ہے میڈیا کے لیے، ہمارے لیے، تمام فنکار برادری کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس موقع پر بھی انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا، اور کم از کم جو ہے وہ پیسے کی ہوس اور لالچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وطن عزیز کی عزت اور ناموس کی خاطر وہ ایک جملہ ہی کہہ دیتے کہ نہیں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، اور اس موقع پر میں بھی انڈیا کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ بالکل، انہوں نے بالکل کنڈیم نہیں کیا۔ نعیم حنیف، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے اداکار شان کا یہ کہنا تھا کہ ملک سے محبت کروائی نہیں جاتی، ملک سے محبت ہوتی ہے، اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں قومی شناخت کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ہماری شناخت پاکستان پہلے ہے۔